چراغ بالی ڈکیت کیسے بنا؟ خوف اور دہشت کی علامت خوشاب کے علاقے ہڈلی میں جنم لینے والی ایک سچی داستان۔ خوشاب کے علاقے ہڈلی سے پیدا ہو کر مختلف حوالوں سے شہرت پانے والے مک چراغ المعروف چراغ بالی کو ایک طلسماتی خوفناک کردار کی طرح یاد کیا جاتا ہے۔ خاندانی دشمنی سے ایک خوفناک کردار کا روپ دھارنے والا ملک چراغ بالی تقریباً 25 سال سے زائد عرصہ تک جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تصور کیا جاتا رہا۔ مخالفین سمیت 35 افراد کو قتل اور ڈکیتی کی سینکڑوں وارداتوں کا مرتکب ہوا اور 1973 میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس خاندان میں ایک طویل عرصہ تک دشمنی رہی جو 72 سال بعد ستمبر 2017 میں ختم ہو، جس کے نتیجہ میں خاندان کے مقتولین اور چراغ بالی کے بیٹے ظفر بالی میں صلح ہوئی۔ مک چراغ بالی 1928 میں جب خوشاب ضلع سرگودھا کی تحصیل ہوا کرتی تھی کہ قصبہ ہڈلی میں درمیانے طبقے کے محمد حیات بالی کے گھر پیدا ہوا۔ محمد حیات بالی کی شادی اوان خاندان میں ہوئی تھی۔ مک حیات کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ ان میں مک چراغ بالی کڑیل اور اکھڑ ہونے کے ساتھ ساتھ ضدی سوچ کا مالک اور ہت دھرم مگر انتہائی ذہین اور اچھی دنیاوی سوچ رکھنے والا جوان تھا۔ لڑکپن سے ہی وہ اپنے ہم عصروں میں اپنی دھاک رکھتا تھا۔ چراغ بالی نے مڈل تک تعلیم اپنے قصبہ ہڈلی کے سرکاری سکول سے حاصل کی۔ حیرت انگیز طور پر چراغ بالی حافظ قرآن بھی تھا، جس نے قرآن پاک گاؤں کے امام مسجد سے پڑھا۔ محمد حیات اور اس کا بیٹا میاں محمد انگریز وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستے میں شامل اور کلکتہ میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ گاؤں آنے پر محمد حیات کو چراغ بالی کی شکایات موصول ہوئیں تو محمد حیات اسے اپنے ساتھ کلکتہ لے گیا اور وائسرائے ہند سے قربت کے باعث استدعا کر کے اسے وائسرائے ہند کے باڈی گارڈ دستے میں بھرتی کروا دیا۔ یہ تقسیم پاکستان سے قبل فرنگی دور تھا، جب انگریز کڑیل اور اکھڑ نوجوانوں کو ترجیحی بنیادوں پر فوج میں بھرتی کیا کرتے تھے۔ محمد حیات بالی والد چراغ بالی کی اپنے ہی رشتہ داروں مدد خان بالی سے رنجش چلی آ رہی تھی۔ 1946 میں دشمنی میں شدت آئی، جس کی وجہ یہ بنی کہ مخالفین نے محمد حیات کے بڑے بیٹے کی بیوی جو کہ چراغ بالی کی بھاوج تھی کو زبردستی اغوا کر لیا اور اسے لے کر قبائلی علاقہ میں روپوش ہو گئے۔ بھابھی کے اغوا کا علم چراغ بالی کو ہوا تو چراغ بالی جو کہ پہلے ہی ضدی اور انتقامی ذہن رکھتا تھا، انگریز کی حکومت سے بغاوت کر کے کلکتہ سے گھوڑی پر اپنے آبائی گاؤں ہڈلی پہنچا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محلہ بالیانوالا میں ڈنڈوں، کلہاڑیوں اور برچیوں سے وار کر کے مخالف گروپ کے سربراہ مدد خان بالی، صادق بالی اور محمد بالی وغیرہ 3 افراد کو قتل کر دیا، جبکہ احمد خان اس واقعہ میں شدید زخمی ہوا۔ تاہم اس تنازع کو ہوا دینے والا مک سرفراز نامی شخص ہوشیاری کے باعث بچ نکلا۔ 3 مخالفین کے قتل کے بعد چراغ بالی کا حوصلہ بلند ہو گیا اور اس نے باقاعدہ اپنا گروپ تشکیل دے لیا تاکہ اپنے مخالفین یعنی مدد خان بالی کے رشتہ داروں اور تعلق داروں کو چن کر ان سے انتقام لے سکے۔ اس طرح چراغ بالی نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا اور ایسی دلدل میں پھنسا کہ دھنستا ہی چلا گیا۔ زندگی میں مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے چراغ بالی نے ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں شروع کر دیں۔ اس دوران چراغ بالی نے اپنے خاندان میں شادی کی، مگر اشتہاری ہونے کے باعث وہ بیوی کو ساتھ نہ رکھ سکا اور اس کی بیوی نے ساری زندگی اپنے میکے میں گزاری۔ آہستہ بڑھتی ہوئی وارداتوں سے